نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف کے لیے شریعت نے کچھ پابندیاں، کچھ مستحبات اور اسی طریقے سے کچھ مکروہات، کچھ مفسدات شریعت نے بیان فرمائے ہیں۔ اعتکاف کے مستحبات کچھ یہ ہیں، چند ایک کہ اعتکاف کے اندر اچھی اور نیکی کی باتیں انسان کرے، رمضان المبارک کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، حتی الامکان جامع مسجد میں اعتکاف کریں، یعنی ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت نماز بھی ہو، جمعہ بھی ہو، اور اسی طرح اپنی طاقت کے مطابق اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں صرف کریں، لغویات سے انسان بچتا رہے، مثلا نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، علم دین کی صحیح اور مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ اعظام، اولیاء کرام رحمہ اللہ کے حالات، حکایات اور ان کے اقوال و ملفوظات کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اذکار مسنونہ پڑھیں، جتنی تسبیح آسانی سے پڑھ سکیں سب بہتر ہیں۔ بہرحال چند ایک ہی آپ کے سامنے اعتکاف کے مستحبات بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ہیں۔ اور اعتکاف کے اندر بعض چیزیں مباح ہیں، بعض باتیں اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے جائز ہیں، مباح ہیں، جیسا کہ معتکف کو چاہیے کہ مسجد میں کھائے پیے، وہیں سوئے، لیٹے بیٹھے آرام کرے، معتکف کے لیے یہ سب باتیں مسجد میں کرنا درست ہیں۔ اسی طرح اپنے اور بال بچوں کے متعلق یا دوسری خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی بقدر ضرورت معتکف کے لیے جائز اور درست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات واضح رہے کہ مختصر چیزیں ہوں، ضروریات کا سامان بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ دکان ہی لگا لے، معلوم ہی نہ ہو کہ مسجد میں ہے یا دکان پہ ہے، معلوم ہی نہ ہو کہ اعتکاف کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اعتکاف کے اندر چیزیں رکھنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح معتکف کے لیے اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کوئی حصہ دھونا یا کلی کرنا تو اس کے لیے درست ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کا پورا خیال رکھے کہ مسجد بالوں اور مستعمل پانی سے بالکل ملوث نہ ہو۔ مستعمل یعنی جو پانی استعمال کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، بال دھو رہا ہے، داڑھی دھو رہا ہے، تو ایسا پانی مسجد کے اندر نہ گرنے پائے۔ اور اسی طرح جو ہے تیل سے مسجد کی صفیں، دیواریں، سین بالکل خراب نہ ہونے پائے، تو اس صورت کے اندر معتکف کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنا درست ہے۔ لیکن اگر جو ہے مستعمل پانی مسجد میں گرنے کا خدشہ ہو، لیکن اگر اسی طرح تیل وغیرہ لگانے سے صفیں خراب ہونے کا خدشہ ہو، قالین خراب ہونے کا خدشہ ہو، دیواریں خراب ہونے کا خدشہ ہو، تو اس صورت کے اندر تیل لگانا معتکف کے لیے درست نہیں ہے۔ معتکف اسی طرح آرام کی غرض سے یا طبعی طور پر یا بلا ضرورت جو ہے بولنے سے، کلام کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہے تو جائز ہے، لیکن بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن افضل یہ ہے کہ معتکف حالت اعتکاف کے اندر ذکر و اذکار کے اندر لگا رہے۔ اسی طرح فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معتکف کے لیے بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں سنوارنا، خط یا حجامت بنوانے کی بھی رخصت ہے، لیکن مسجد کے اندر ناخن، پانی، بال وغیرہ جو ہے بالکل بھی نہ گرنے پائیں۔ لیکن عموماً یہ باتیں اس شخص کو پیش آتی ہیں جو 1 ماہ کا اعتکاف کرے، آخری عشرے کا جو انسان اعتکاف کرے اس کو یہ باتیں عموماً پیش نہیں آتی۔ ماقبل میں جو آپ کو بتایا ہے کہ معتکف کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ معتکف کو بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عبادت نہ سمجھے تو مکروہ نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن عبادت سمجھنا کہ میں خاموش رہوں گا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور آج طور پر عموماً ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض حضرات اعتکاف کرتے ہیں اور وہ سگریٹ، بیڑے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، حقہ پینے کے عادی ہوتے ہیں اور ان سے رہا نہیں جاتا، تو علماء کرام لکھتے ہیں، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ حتی الامکان بیڑے سے، سگریٹ سے، نسوار سے، ان چیزوں سے بچا جائے، لیکن اگر نہیں بچ سکتا
کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بچا جائے، کیونکہ جہاں سارا دن روزے کے ساتھ اس نے صبر کیا ہے وہیں پر 10 دن اور صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت توفیق دے ہی دیتے ہیں کہ انسان جو ہے ان چیزوں سے، ان خرافات سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نہیں بچتا، یعنی اس سے نہیں بچا جاتا، انتہائی شدید تقاضا ہوتا ہے اور کسی طرح برداشت کرنے سے برداشت نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جب پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے باہر جائے تو راستہ میں اور بیت الخلاء میں سگریٹ وغیرہ پی لے، پھر کوئی ایسی چیز اس کے بعد کھا لے کہ منہ کی بو جو ہے وہ زائل ہو جائے، یعنی مسجد کے اندر آئے تو منہ کے اندر سگریٹ وغیرہ کی بو نہ ہو، تاکہ اس بو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، جو حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض باتیں ایسی ہیں، یعنی جو مفسدات ہیں اعتکاف کے، کہ جن کے کرنے سے واجب اور مسنون اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے چند ایک بیان کر دی جائیں گی، اور چند ایک اگر آپ کے ان کے علاوہ آپ کو کوئی حاجت یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے علاقے کے عالم سے، اپنے علاقے کے مفتی سے رجوع فرما لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس کے اندر سے یہ ہے کہ معتکف کو بلا ضرورت شرعیہ طبعیہ اپنی اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں، ہر وقت اعتکاف گاہ میں رہے۔ اسی طرح معتکف 1 منٹ کے لیے بھی بلا ضرورت شرعیہ طبعیہ اعتکاف گاہ سے یعنی مسجد سے باہر نکل جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا، عالمگیریہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت شرعی و طبی، خواہ جان کر نکلے، بھول کر نکلے، ارادے سے نکلے، غیر ارادے سے نکلے، کسی طریقے سے بھی مسجد سے باہر نکل جائے، ہر حال میں اعتکاف اس انسان کا، اس معتکف کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح معتکف کے متعلقین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے تو معتکف کے چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی حالت کے اندر چلے جانے سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے صرف اس کی آئندہ سال قضا لازم ہوگی، گناہ اس کے ذمہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ضرورت طبعیہ کیا ہیں؟ جیسے قضاء حاجت، وضو، غسل جنابت وغیرہ کے لیے جانا، اور ضرورت شرعیہ جیسے اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد کے اندر جانا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ، ان دو ضروریات کے علاوہ، یعنی طبعیہ اور شرعیہ ضروریات کے علاوہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بھول کر نکلے، جان کر نکلے، ارادے سے نکلے، غیر ارادی طور پر نکلے تو اس شخص کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں مسجد سے باہر نکل جائیں اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ مسجد سے نکل چکا ہے، لیکن اگر کوئی خود مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ وغیرہ باہر نکالے، جیسا کہ جھانکتے ہوئے یا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے کیا جاتا ہے، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف اس کا اسی طرح برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نکلا ضرورت شرعیہ یا ضرورت طبعیہ کی وجہ سے، لیکن پھر باہر ایک لمحے کے لیے بھی کسی وجہ سے ٹھہر گیا اس ضرورت سے علاوہ زائد، تو ایسے شخص کا بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص باہر نکلا، راستے کے اندر قرض خانے پکڑ لیا، اب وہ وہاں ٹھہر کر جو ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا اس نے شروع کر دی، تو ایسے شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں چلتے چلتے اگر بات کر لی، چلتے چلتے سلام کا جواب دے دیا، جیسے عوام کے اندر مشہور ہے کہ باہر بولنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ غلط مشہور ہے۔ چلتے چلتے اگر انسان نے، معتکف نے سلام کا جواب دے دیا، بات کر لی، تو اس سے اعتکاف پر ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے روزہ ٹوٹ جائے یا خود توڑ دے یا چھوڑ دے یا چھوٹ جائے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے، اس حالت کے اندر بھی، اس صورت کے اندر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہاں واضح ہو جائے، ایک مسئلہ
کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس سے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹا اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اس کا اعتکاف اور روزہ بدستور اسی طرح برقرار ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو چند ایک مسائل بیان کیے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔